بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں بشرا صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ پہلے لگائی گفتار پہ قدغن، پھر تو زندگی پر بھی قدغنیں لگنے لگی، اور اب دیکھ لیے کیا بہترین طریقے سے انصاف پر قدغن لگ رہی ہے۔ ضیاء الحق کے روحانی بیٹے کو کل باعزت بری کر دیا جائے گا، ان کی جتنی بھی جائیدادیں ضبط کی ہوئی ہیں وہ بھی دے دی جائیں گی۔ اب یہ ہے ہمارے ہاں انصاف کا معیار۔ چیف جسٹس سے جب فاروق نائک نے کہا کہ نگراں حکومت پنجاب کی وہ غیر آئینی ہے، تو چیف جسٹس صاحب فرماتے ہیں نہیں آپ ایسی باتیں مت بولی جی، کل صبح اخباروں میں سرخی لگ جائے گی۔ مطلب ایک غیر آئینی کو غیر آئینی کہتے وقت جب ملک کا چیف جسٹس ڈر رہا ہو تو پھر آئین کی کیا اوقات رہ جاتی ہے؟ پھر کیا آپ کی ہائی کورٹ، پھر کیا ڈسٹرکٹ کورٹ، پھر کیا ٹرائل کورٹ؟ انہوں نے تو وہی کرنا ہے جو ان کو ڈکٹیٹ کیا جائے گا۔ اب مجرم کو آپ باعزت بری کر دو، مجرم کی ضمانت ہے تو آپ نے بہت آسانی سے دے ہی دی گئی ہیں، جو ویلکم دیا گیا ہے، جس طرح وہ منسٹر انکلیو سے نکل کر آ رہے تھے، جس طرح جی ان کی سیکیورٹی تھی اور فل ریاستی پروٹوکول ان کو دیا جا رہا تھا۔ ایک مجرم کو یہ تاریخ لکھنے والا دیکھتے ہیں کن الفاظ میں اس کو لکھتا ہے، لیکن لوگوں کو اچھا نہیں لگا، لوگوں کو میسج جو دیا گیا وہ اچھا نہیں لگا۔ یہاں پہ یہ کوشش تو کی جا رہی ہے کہ نواز شریف کو ثابت کیا جائے کہ ملک کا پاپولر لیڈر بنا دیا جائے، لیکن ان کی اس حرکتوں کی وجہ سے جو رہی صحیح عزت شاید نواز شریف کی تھی نا، وہ بھی چلی جا رہی ہے۔ اب کوشش تو یہ کی جا رہی ہے کہ نواز شریف کو ملک کا پرائم منسٹر بنایا جائے۔ اب پرائم منسٹر کیسے بنائیں گے؟ الیکشن ہوں گے، پر الیکشنز میں تو وہ جیت ہی نہیں سکتا۔ الیکشن میں جب ووٹر ووٹ دینے آئے گا تو اس پر آپ کیسے زبردستی کر سکو گے؟ اور اتنی بڑی تعداد میں اگر ووٹر ووٹ دے دیتا ہے تو آپ کہاں کہاں دھاندلی کرو گے، کہاں کہاں مینیج کرو گے؟ صرف ایک ہی طریقہ رہ جائے گا کہ آپ کے کم از کم بھی 12 کروڑ کے قریب ووٹر ہیں پاکستان میں، تو 12 کروڑ ووٹر کو مینیج کرنے کے لیے آپ کو کم از کم 6 کروڑ لوگ ایسے چاہیے ہوں گے جن کے ہاتھوں میں بندوقیں اور انہوں نے ان کے سر پہ رکھ کر ان کو ووٹ دلائے۔ بس ایک یہی طریقہ رہ گیا ہے۔ یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جس طرح مارشل لا آپ ڈکلیئر کیا کرتے تھے، اس دفعہ آپ چہرہ بدل دیں، آپ سیاسی بندہ نواز شریف کا مارشل لا لگوا دیں، آپ ایک سیاسی مارشل لا لگوا دیں، آپ کوئی الیکشن نہ کروائیں، بس آپ ڈکلیئر کر دیں ہم نے سوچ لیا ہے، ہم نے تہیہ کر لیا ہے، ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ہمارے ملک کا اگلا وزیر اعظم ایک مجرم ہوگا، ایک اشتہاری ہوگا، یہ آپ کا وزیر اعظم ہے، آپ مانیں نہ مانیں ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ ہم نے سوچ لیا ہے۔ سمپل، کیونکہ الیکشن میں آپ جاتے ہو تب تو بہت مشکل ہے، سوائے وہی حل ہے کہ گولی کی نوک پہ آپ ووٹ ڈلاؤ، اس کے علاوہ نواز شریف ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ پھر ایک نیریٹو یہاں پہ دیا جا رہا ہے کہ جی مایوسی کا، کہ ہر چیز نواز شریف کے ہاتھوں میں ہے، اب اس ملک کا کچھ نہیں ہو سکتا، نظام ختم ہو چکا ہے، نہ ملک میں انصاف ہے، نہ آپ کے پاس روزگار ہے، نہ تعلیم ہے، آپ کو ایک نوجوان نسل کو مایوس کیا جا رہا ہے۔ یا میں کہوں گی کہ مایوس نہیں ہونا، کیونکہ یہی تو وہ چاہتے ہیں، آپ لوگوں سے ہی تو ڈرتے ہیں، وہ آپ کے شعور سے، آپ کے آگاہی سے ڈر کے ہی تو آپ کو مایوس کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ مایوس ہو گئے تو وہ جیت جائیں گے، ان کی جیت آپ کی مایوسی میں پنہاں ہے، اس لیے آپ کو مایوس نہیں ہونا۔ اگر آپ ان کو ہرانا چاہتے ہیں تو آپ کو ڈٹے رہنا ہے، آپ کو لڑتے رہنا ہے اس نظام کے خلاف جس کو آپ غلط سمجھتے ہیں، آپ کو کھڑے رہنا ہے ادھر جس کو آپ حق سمجھتے ہیں۔ ہم یہاں یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اس پارٹی کو سپورٹ کرو، آپ اس پارٹی کو سپورٹ کرو، آپ ملک کے لیے آپ کو جو صحیح لگتا ہے، اس ملک کی بہتری کے لیے جو آپ کو صحیح لگتا ہے، آپ وہاں پہ کھڑے ہو جاؤ، آپ لڑو، آپ ڈٹ جاؤ، لیکن مایوس مت ہو، کیونکہ جس دن آپ مایوس ہو گئے اس دن باطل جیت جائے گا، اس دن جھوٹ جیت جائے گا، اس دن مجرم جیت جائے گا۔ اور اس لیے صرف اور صرف یہ میسج آج میں آپ لوگوں کو دوں گی کہ آپ لوگوں نے مایوس نہیں ہونا۔ لمبی ہے غم کی رات، پر رات ہی تو ہے، ڈھلے گی ضرور، اور صبح بھی دیکھیں گے اور ہم روشن ستارہ بھی دیکھیں گے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، اگر ہم بات کریں تو جس طرح لطیف کھوسہ کی بھی پریس کانفرنسز آپ نے سن لی، جتنا بولڈ انہوں نے بولا ہے، اور باقی عمران خان کے کیسز پر، الیکشن کمیشن پر آپ نے دیکھا کہ جب الیکشن کمیشن کو کہا گیا کہ سیکیورٹی رسک کی وجہ سے ہم عمران خان کو پیش نہیں کر سکتے، تو الیکشن کمشنر غصے میں آ گئے۔ ویسے وہ صرف اپنی سنتے ہیں، اپنی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب وزارت داخلہ ایک بندے کو سیکیورٹی نہیں دے سکتی ہے تو فائدہ کیا؟
اور پھر انہوں نے سیکریٹری وزارت داخلہ کو بلا بھی لیا ہے، اور 21 نومبر تک یہ کیس جو ہے نومبر تک پینڈنگ بھی ہو گیا ہے۔ اب یہاں پہ کیسز پینڈنگ ہو رہے ہیں، نہ فیصلے دیے جا رہے ہیں، نہ آگے کیس بڑھایا جا رہا ہے۔ دوسری طرف جی عامر فاروق کی عدالت میں جب بشریٰ بی بی نے عمران خان کی ایک درخواست دائر کی ہے تو اس کو انہوں نے کہا کہ نئی درخواست کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پہلے پچھلے محفوظ فیصلے تو سنا دیے جائیں، شاید اسی میں آپ کی یہ درخواست نپٹ جائے۔ تو وہ کب وقت آئے گا جب محفوظ فیصلے سنائے جائیں گے؟ بھائی کون سے انڈے کا انتظار کیا جا رہا ہے جو محفوظ فیصلوں نے دینے جو ابھی تک انہوں نے دیے نہیں ہیں؟ اتنی دیر میں تو انسان کے بچے ہو جاتے ہیں، آپ کے محفوظ فیصلوں سے انڈے نہیں نکل رہے ہیں۔ اب وہ محفوظ فیصلے پھر کل کی تاریخ ہے، کل پھر ایک نیا ڈھونگ رچے گا، آئیں گے نواز شریف پرائم منسٹر فل پروٹوکول میں اور انصاف کی دھجیاں اڑاتے ہوئے اسے اپنے پاؤں کی جوتی پہ رینگتے ہوئے آگے چلے جائیں گے۔ نیب پروسیکیوٹر تو پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ ان کو گرفتار نہ کریں۔ اور اب دیکھیں ظاہر سی بات ہے اس نے اتنا اچھا کام کیا ہے نیب والوں نے، تو پھر نیب کے جو پروسیکیوٹر جنرل اکاؤنٹیبلٹی ہیں ان کو کوئی انعام تو ملنا چاہیے نا۔ اب ایسے انہوں نے اتنا بڑا کام کر دیا، انہوں نے کہہ دیا کہ جی آپ ضمانت دے دیں، ہمیں ان کو پکڑنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، تو ایسے خالی ہاتھ تو نہیں دیں گے نا۔ اب اس کے لیے کیا یہ گیا ہے کہ ایک لیٹر لکھا گیا ہے اور پروپوز کیا گیا ہے کہ پروسیکیوٹر جنرل اکاؤنٹیبلٹی کی سیلری آپ سپریم کورٹ کے جج کے برابر کر دیجئے۔ اب انہوں نے اتنا بڑا کام کیا، ان کو اتنا صلاح تو ملنا ہی چاہیے۔ دوسری طرف ہمارے ایک اینکر ہیں جو کہ اب وی لاگنگ بھی کرتے ہیں، خود وی لاگنگ کرتے ہیں اور شروع میں ہی کہتے ہیں کہ جی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، سب سے پہلے سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کو سبسکرائب کریں، لیکن طنز دوسرے یوٹیوبرز پر کرتے ہیں کہ جی آپ لوگ وہ لوگ باہر بیٹھ کر دن میں 3-4 دفعہ وی لاگ کر رہے ہوتے ہیں پیسے کمانے کے لیے، یہ کرنے کے لیے، نہ ان کے پاس کانٹینٹ ہوتا ہے۔ تو منصور صاحب آپ کے پاس کیا کانٹینٹ ہے سوائے اس کے کہ آپ نیوز پڑھ کر سناتے ہیں اور اس میں کہتے ہیں اچھا یہ بھی ٹھیک ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، یوں بھی ہو سکتا ہے۔ تو دوسروں کو کہنے کے بجائے پہلے اپنے گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے۔ دوسرا یہاں پہ میں کمنٹ کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے شاہد خاقان نوابسی پر بڑے احسانات کیے اور اب نواز شریف کے احسانات کا بدلہ دینا چاہیے تھا، لیکن وہ سائڈ پہ ہو گئے۔ اگر ایک شخص پر کسی نے کوئی احسانات کیے اور احسان کرنے والا شخص اب مجرم ہے اور غیر آئینی اور غیر قانونی کام کر رہا ہے، تو جس پر احسان کیے گئے ہیں کیا اس کا فرض بنتا ہے کہ اس کے غیر آئینی اور غیر قانونی کام میں اس کا ساتھ دے؟ اگر وہ اس پہ سائڈ پہ ہو رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں جی اس کو تو چاہے وہ احسان کرنے والا غلط ہی کیوں نہ ہو، جس پر احسان کیا گیا ہے وہ اس کے ساتھ کھڑا ہو۔ اس کے بعد جی آپ نے بہت سارے کمنٹس بھی کیے ہیں پی ٹی آئی کے بھی کہ جی عمران خان کے پاس بھی اربوں روپے ہیں، تو بھائی وہ تو پہلے کرکٹر تھا، اس کے پاس کیوں نہیں ہوں گے پیسے؟ مطلب اس کی تو سورس آف انکم ڈکلیئر ہے نا، آپ اس پر بات کریں جس کی سورس آف انکم ڈکلیئر نہیں ہے۔ آپ ایون فیلڈ پر بات کریں جس کی رسیدیں آج تک دی نہیں گئی ہیں، جس کی منی ٹریل موجود نہیں ہے۔ آپ ایک ساکھ ڈار پر بات کریں جو کہ ایڈمٹ کیا تھا جس نے کہ میں منی لانڈرر ہوں اور آج وہ باعزت پھر رہے۔ آپ بات کریں انصاف کے نظام پر، آپ بات کریں یوتھ پر کہ اس پر کیا اثرات پڑ رہے ہیں، آپ بات کریں ہمارے ملک کے تعلیمی نظام پہ کہ جس کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، آپ بات کریں کہ لوگ ایک عزت نفس، ایک شریف آدمی جس نے کبھی بھی لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا، وہ آج مانگنے پر آیا ہوا ہے۔ اپنی عزت نفس رون کر جب وہ ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں دب جائے، گر جائے، دفن ہو جائے۔ آپ اس پر بات نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے تو دوسروں پر طنز کرنا ہے، ٹاؤنٹنگ کرنی ہے، یہی رہ گیا ہے اور ہماری صحافت یہی رہ چکی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم بڑے صحافی ہیں یا وہ بڑا صحافی ہے، ایسا بڑا صحافی ہے، مطلب ہماری صحافت اس میں ہی رہ گئی ہے۔ ہم لوگ ایک باعث صحافی ہیں، ہم لوگ جو ہیں ایک کے ساتھ ہیں، دوسرے کے ساتھ نہیں ہیں۔ ہم طنز مار کر ہمیں لگتا ہے واہ 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 ہم نے بڑا کارنامہ کر لیا ہے۔ پھر اس ملک کا تو یہی حال ہوگا۔ پھر آج جو ہے 25 اکتوبر ہے، آخری ڈیٹ ہے، آپ نے اپنے ووٹ کا اندراج بھی کروانا ہے اور اس کی درستگی بھی کروانی ہے۔ اس کے بعد الیکشن کمشنر کی ایک میٹنگ ہوگی اور اس میں فیصلہ کیا جائے گا کہ آگے کا لاہ عمل کیا ہے۔ لیکن اگر اس ملک میں الیکشن ہوئے اور فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے تو پھر نواز شریف نہیں بن سکے گا۔ کوشش ہے کہ ضیاء الحق کے روحانی بیٹے کو ضیاء الحق کے نقش قدم پہ چڑھ کر زبردستی مسلط کیا جائے، لیکن ہمیں زبردستی مسلط کیے جانے والوں کا انجام نہیں بھولنا چاہیے۔ اللہ حافظ۔